بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسٹے ود اسٹڈی۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے انگلش کلاس 7 کی بک کو پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ بک جو کہ بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم ہے، اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے یونٹ نمبر 9 کو ڈسکس کیا تھا، جو کہ ایک پوئم تھی، تھنک ناٹ آل از اوور، نہ سوچئے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو لاسٹ ٹائم جو ہے میں نے اس پوئم کی ٹرانسلیشن کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی، تو آج ہم ڈسکس کریں گے اسی پوئم کی ایکسرسائز کو۔ یہ نظم جو کہ لکھی گئی ہے ہیرٹ بیچر اسٹاف کے ذریعے، یعنی اس کے پوئٹس جو ہیں وہ ہیرٹ بیچر اسٹاف ہیں۔ تو جی تو اسٹوڈنٹ، اب اس کی ایکسرسائز کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تاکہ آپ وہاں سے جو ہے دیکھ لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں لنک کرتی ہیں ٹرانسلیشن کی ایکسرسائز میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ ایکسرسائز ہے مشق۔ سب سے پہلے ہے اورل کمیونیکیشن سکلز، زبانی گفتگو کی مہارتیں، اور اس میں ہے ورک ان پیئرس، گروہوں میں یا گروپوں میں کام کریں۔ یوز دیز گریٹنگس، ان مبارک باتوں یا سلام دعا کو استعمال کریں، اینڈ کویسچنس، اور سوالات کو، ٹو گیٹ پرسنل انفارمیشن، ذاتی معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے کچھ پوائنٹس بتائے گئے ہیں جی، ذاتی معلومات حاصل کرنے کے لیے جو ہم گفت و شنید کرنے کے لیے انہیں استعمال کر سکتے ہیں جی، انہیں دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ون ہے ہائی، ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ، یعنی ان میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واٹس اپ، ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں۔ واٹس گوئنگ آن، کیا چل رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے واٹس یور نیم، آپ کا نام کیا ہے۔ وٹ شوڈ آئی کال یو، کیا یعنی مجھے آپ کو کیا بلانا چاہیے۔ مے آئی ہیو یور نیم پلیز، یعنی کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں پلیز یا برائے مہربانی۔ اس کے بعد ہے ڈو یو ویئر ڈو یو لیو، آپ کہاں رہتے ہیں۔ ویئر آر یو فرام، آپ کہاں سے ہیں، اس کا مطلب ہی وہی ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈو یو ورک، کیا آپ کام کرتے ہیں، اسٹڈی، مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آر یو اے اسٹوڈنٹ اور پروفیشنل، کیا آپ ایک طالب علم ہیں یا ایک پیشہ ور ہیں، یعنی آپ کوئی کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے وچ اسکول ڈو یو گو ٹو، یعنی آپ کون سے اسکول سے ہیں۔ اس کے بعد ہے ویئر ڈو یو ورک، آپ کہاں کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہاؤ اولڈ آر یو، یعنی آپ کی عمر کتنی ہے۔ وین ور یو بورن، اب آپ جو ہے کب پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے ڈو یو ہیو اینی برادرز اینڈ سسٹرز، کیا آپ کے کوئی بھائی بہن بھی ہیں۔ اس کے بعد ہے could you tell me a bit about your family، آپ اپنے خاندان کے بارے میں مجھے کچھ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے what is your favorite activity، آپ کی پسندیدہ سرگرمی یا مشغلہ جو ہے کون سا ہے۔ what is your hobby، آپ کا مشغلہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے what do you want to be in future، یعنی آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے what are your personal goals in life، آپ کے ذاتی مقاصد کیا ہیں زندگی میں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، یہ کچھ کویشچنس تھے جو آپ ذاتی معلومات یا تبادلے کے لیے جب بات چیت کر رہے ہوں کسی دوست سے تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی یوز دا فالوئنگ پرومپٹس ٹو آنسر دا کویشچنس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سوالات کا جواب دینے کے لیے درج ذیل اشارے استعمال کریں۔ پرومپٹس مین اشارے۔ تو جی تو اسٹوڈنٹ، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایسے کویشچنز ہیں جن کا میں کریکٹ یا بالکل پرفیکٹ آنسر نہیں لکھ سکتا، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کا نیم بھی الگ ہے۔ آپ نے اپنے حساب سے جو ہے اسے فل کرنا ہے، جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ فرسٹ ون ہے ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یعنی صبح ہے تو گڈ مارننگ، شام ہے تو گڈ ایوننگ، اور جواب دیں گے تو آپ کہیں گے وعلیکم السلام۔ اس کے بعد ہے نتھنگ مچ، کچھ زیادہ نہیں، آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں، تھینک یو، آپ کا شکریہ، آئی ایم اوکے، میں ٹھیک ہوں۔
bit I am a bit unwell. میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے. I'm excited. میں پرجوش ہوں. یعنی ان میں سے کوئی بھی جواب آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے my name is. میرا نام ہے. جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ یہاں لکھیں گے. اس کے بعد ہے my full name is. آپ کا پورا نام جو ہے, یعنی فرض کر لیں اگر نام ہے عابد تو پورا نام ہوگا محمد عابد, اس طرح. اس کے بعد ہے but you can call me. لیکن آپ مجھے بلا سکتے ہیں, جیسے نک نیم ہوتے ہیں. یہ اب اس کی بات ہو رہی ہے جی. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے آئی لیو ان. میں رہتا ہوں. جو جس جگہ پہ بھی آپ رہتے ہیں آپ اس کا نام لکھیں گے. آئی ایم فرام. میں فلاں جگہ سے ہوں, یعنی جس جگہ سے بھی آپ کا پریویسلی تعلق تھا پہلے, یہاں پر جو آپ وہ لکھیں گے. اس کے بعد آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. آئی ایم این آفس ورکر. یعنی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ کہیں گے, اگر آفس ورکر ہیں یعنی دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ یہ لکھیں گے. آئی ایم این امپلائی. اگر آپ ملازم ہیں تو آپ امپلائی لکھیں گے. اس کے بعد آئی گو ٹو اسکولس نیم, یعنی یہاں پہ میں کون سے اسکول میں جاتا ہوں وہاں پہ یہ جو ہے آپ اسکول کا نام لکھیں گے. آئی ورک ایٹ. جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں وہ جگہ کا نام لکھیں گے آپ. اس کے بعد آئی ایم ڈیش ایئرس اولڈ. یعنی میری عمر اتنے برس ہے, جتنے برس بھی آپ ہیں جتنے برس کے وہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد آئی واز بورن آن. یہاں پہ آپ نے ڈیٹ آف برتھ آگے بتانی ہے جی. اس کے بعد ہے یس آئی ہیو ڈیش برادرز اینڈ ڈیش سسٹرز. یعنی جتنے بھی آپ بھائی ہیں اور جتنے بھی آپ کی سسٹرز ہیں. اس کے بعد ہے آئی ایم فرام فیملی. یعنی آپ جس خاندان سے ہیں وہ لکھیں گے, یعنی خاندان کا نام یہاں لکھنا ہے. اس کے بعد ہے آئی ایم دا ایلڈیسٹ ینگیسٹ مڈل چائلڈ. یعنی اگر آپ سب سے بڑے ہیں تو ایلڈیسٹ, سب سے چھوٹے ہیں تو ینگیسٹ, اور اگر آپ درمیان میں ہیں بہن بھائیوں میں تو مڈل چائلڈ لکھیں گے. اس کے بعد ہے مائی فیوریٹ ایکٹیویٹی از. جو بھی آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد ہے سرگرمی ہے. اس کے بعد ہے مائی ہابی از. یہاں پہ آپ کا مشغلہ یعنی پسندیدہ کام جو ہے آپ وہ یہاں پہ لکھیں گے. جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. پڑھنا اور تنقیدی سوچ. تو اس میں ہے آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. درج ذیل سوالات کے جوابات. تو یہاں پہ کچھ کویسچنس پوچھے گئے ہیں جی چیپٹر سے متعلق, تو ان کے آنسر جو ہے یہ آپ ملاحظہ کریں. جی تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ فرسٹ ون کویسچن ہے وٹ ڈو یو مین بائی دا ٹائٹل تھنک ناٹ آل از اوور. یعنی نہ سوچیے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے کہ عنوان سے آپ کیا سمجھتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے آئی تھنک. میرا خیال ہے یا میں سمجھتا ہوں دیٹ دا ٹائٹل آف دا پوئم give us a message of hope even when everything seems to be going wrong. یعنی میرے خیال میں نظم کا عنوان ہمیں امید کا پیغام دیتا ہے کہ چاہے ہر چیز غلط ہوتی نظر آتی ہو. اور اس کے بعد سیکنڈ کویشچن ہے what is pathetic philosophy. Find examples of pathetic philosophy in the first stanza of the poem. یعنی قابل رحم غلط فہمی کیا ہوتی ہے. نظم کے پہلے بند میں قابل رحم غلط فہمی یا مغالطہ کی مثالیں دیں. اس کے بعد ہے pathetic philosophy is the attribution of human feelings and responses to inanimate things or animals, especially in art and literature. یہ آکسفورڈ کا حوالہ دیا ہوا ہے جی. آکسفورڈ ڈکشنری کے متعلق جو ہے اس کا آنسر یہاں پہ لکھا گیا ہے. اس کے بعد ہے pathetic philosophy is a type of personification which is a type of figurative language. Unlikely personification forces especially a human emotion. یعنی قابل رحم غلط فہمی تجسیم کی ایک قسم ہے جو کہ علامتی زبان کی ایک قسم ہے. تجسیم کے برعکس یہ خاص طور پر انسانی جذبات پر جو ہے مرکوز ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے examples of pathetic philosophy from the first stanza. پہلے بند میں سے جو ہے examples دی گئی ہیں مثالیں. wailing winds of autumn. اس کے بعد ہے shivering leaflets from the trees. اور تھرڈ ہے spring returns یعنی موسم بہار لوٹتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی explain the poet's use of think not as a negative statement to say something positive or full of
ہوپ یعنی وضاحت کریں کہ شاعرہ مت سوچے کہ کو منفی بیان کی جگہ مثبت اور امید سے بھرپور بات کرتی ہے۔ تو اس کا آنسر ہے جی آل دو دا poetess begins the poem with negative sentence، اگرچہ شاعرہ جو ہے ہیرڈ بیچر اسٹو اس کی بات ہو رہی ہے جی، وہ ایک منفی جملے سے اس پوئم کا آغاز کرتی ہے، تھنک ناٹ آل از اوور، نہ سوچے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، یٹ اگر یٹ تاہم شی گیوز وہ دیتی ہے، میسج آف ہوپ امید کا پیغام، اینڈ اسٹرانگ فیتھ ان گاڈ اور اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان، شی گیوز ایگزامپلس وہ مثالیں دیتی ہے، آف ڈفرینٹ ہارڈ ٹف سچویشنز مختلف یا سخت صورتحالوں کی، آف لائف زندگی کی، بٹ لیکن ایڈوائزز وہ یہ نصیحت کرتی ہے ٹو ریمین ڈیٹرمائنڈ کہ پختہ عزم رہیں یعنی ڈٹے رہیں، ٹو ریزالو دیم انہیں حل کرنے کے لیے یا ان پر قابو پانے کے لیے، شی سیز وہ یہ کہتی ہے نیور لوز ہرٹ کبھی ہمت نہ ہاریں، سرکمسٹانسز ول الٹیمیٹلی چینج یعنی حالات جو ہے بالآخر ہمارے حق میں بدلیں گے یا تبدیل ہوں گے، ان آور فیور ہمارے حق میں، نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں، آٹم از پریویلنگ اوور اس، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خزاں جو ہے ہم پر چھا چکی ہے، بٹ فلاورس آف سپرنگ لیکن بہار کے پھول آر نیئر ٹو بلاسم کھلنے کے قریب ہیں، فروزن برڈز جمے ہوئے شگوفے یا منجمد شگوفے بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، ول بلوم بلوسم ان اے فیوچر فلور یعنی مستقبل کے پھول کے طور پر جو ہے وہ کھلیں گے، اور اس کے بعد فورتھ کویسچن ہے سلیکٹ دا آئٹم فرام دا پوئم دیٹ ایکسپلین دا آئیڈیا دیٹ ایوری ڈیفیکلٹ اور سیڈ سچویشن ہیز اے کمفورٹنگ اور مور ہوپ فل اسپیکٹس، یعنی نظم سے وہ باتیں منتخب کریں جو اس نظریے کی وضاحت کریں کہ ہر مشکل یا غمگین صورتحال ایک تسلی بخش یا زیادہ امید بخش جو ہے پہلو رکھتی ہے، تو اس کا آنسر ہے جی دا فالوئنگ آئٹمس ایکسپلین دا آئیڈیا دیٹ ویری ایوری ڈیفیکلٹ اور سیڈ سچویشن ہیز کمفورٹنگ اور مور ہوپ فل اسپیکٹس، یعنی مندرجہ ذیل باتیں اس نظریے کی وضاحت کرتی ہیں کہ ہر مشکل یا غمگین صورتحال ایک تسلی بخش یا زیادہ پر امید پہلو رکھتی ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جی انہیں دیکھتے ہیں، آٹم از ریپلیسڈ بائی اسپرنگ، بہار خزاں کی جگہ لے لیتی ہے، اس کے بعد ہے کولڈ اینڈ سیلڈ ارتھ ول فلورش ان اسپرنگ، یعنی سرد اور مہر زمین بہار میں سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اس کے بعد ہے ویری برڈس ول سنگ اینڈ چرپ ان دا کمنگ ڈیز، یعنی تھکے ہوئے پرندے آنے والے دنوں میں گیت گائیں گے اور چہچہائیں گے، اس کے بعد ہے سانگز اینڈ سن شائن ول ریٹرن اگین، یعنی گیت اور دھوپ لوٹ آئیں گے، گاڈ ول وائپ اوے آور ٹیئرس، خدا ہمارے آنسوؤں کو پہنچے گا، اور اس کے بعد ہے ڈارک نائٹ ول برنگ برائٹ مارننگ، تاریک رات ایک چمکدار صبح لائے گی، اس کے بعد ہے فروزن برڈس ول بلاسم ان اے فیوچر فلور، یعنی منجمد غنچے مستقبل کے پھول کی صورت میں کھلیں گے، اور اس کے بعد ففتھ کویسچن ہے جی چوز ورڈس فرام دا پوئم وچ آر سمبلز آف سیڈنس، یعنی نظم سے ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جو اداسی کی علامت ہوں، تو اس کا آنسر ہے جی دا فالوئنگ ورڈس آر سمبلز آف سیڈنس، مندرجہ ذیل الفاظ اداسی کی علامت ہیں، وہ کون سے ہیں جی ویلنگ ونڈس یعنی درد سے چیختی چلاتی ہوائیں، آٹم خزاں، شیورنگ لیفلیٹس کانپتی پتیاں، ارتھ از کولڈ اینڈ سیلڈ، زمین سرد اور مہر بند پڑی ہے، اس کے بعد ہے ویری برڈس تھکے ہوئے پرندے، مورن ماتم کرنا، ہرٹ از ویسٹ بیکار دل، چل اینڈ سیر یعنی ٹھنڈی اور جس مردہ، اس کے بعد ہے ویپنگ رونا، فروزن برڈس منجمد غنچے، اور اس کے بعد لاسٹ کویسچن ہے چوز ایکسپریشنز فرام دا پوئم دیٹ شوز دیٹ تھنگس ول چینج اینڈ گاڈس بلیسنگز ول بی ایویڈنٹ،
یعنی نظم سے ایسے تاثرات کا انتخاب کریں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حالات بدل جائیں گے اور خدا کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ تو اس کا آنسر ہے جی the following expressions shows the change of things and God's blessing، یعنی مندرجہ ذیل تاثرات حالات کی تبدیلی اور خدا کی برکتیں ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں جی؟ spring returns، بہار لوٹتی ہے، birds and leaves and blossoms، یعنی کلیاں، پتے اور پھول۔ اس کے بعد ہے songs and sunshine shall again return، گیت اور دھوپ پھر سے لوٹیں گے۔ اس کے بعد ہے God still loved، یعنی خدا اب بھی پیار کرتا ہے۔ He will wipe away thy every tear، وہ یعنی خدا تمہارا ہر آنسو پہنچے گا۔ اس کے بعد ہے God at least shall bring a morning، اور خدا آخر کار ایک صبح کا وقت لائے گا۔ اس کے بعد in the frozen birds of every winter sleep the blossom of a future flower، یعنی ہر موسم سرما کی جمی ہوئی کلیوں میں مستقبل کے پھول کے شگوفے ہوتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے گیس دا میننگس، اندازہ لگائیں یا قیاس کریں معنی کا، آف دا ورڈس الفاظ کا، بلو نیچے، اینڈ دین کمپیئر دیم اور پھر ان کا موازنہ کریں ود دیئر ڈکشنری میننگ، ان کے لغوی معنی سے۔ تو اس کا آنسر جو ہے یہ آپ ملاحظہ کریں۔ جی تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ فرسٹ ون ورڈز ہیں جی، اور سامنے گیسٹ میننگ یعنی قیاس کیے ہوئے معنی ہیں، اس کے بعد ڈکشنری میننگ ہے لغت کے معنی۔ تو انہیں دیکھتے ہیں۔ ورڈ ہے جی ہمارے پاس لیف لیٹ، چھوٹا پتا، تو گیسٹ میننگ ہے اسمال لیف، اور ڈکشنری میننگ ہے لیف لائک اسٹرکچر، اسمال لیف۔ اس کے بعد ہے ورڈ ہمارے پاس چل یعنی ٹھنڈا، گیسٹ میننگ ہے کولڈنیس، اور ڈکشنری میننگ ہے کولڈنیس unpleasant feeling of coldness in the atmosphere، یعنی فضا میں ٹھنڈ کا ناخوشگوار احساس۔ اور اس کے بعد ہے ڈریری یعنی خوفناک۔ اس کے بعد گیسٹ میننگ ہے ڈل، بے کیف، اور ڈکشنری میننگ ہے گلومی، اداس یا غمگین۔ اس کے بعد ہے انڈیور، برداشت کرنا، گیسٹ میننگ ہے سفر یا بیئر، برداشت کرنا، اور ڈکشنری میننگ ہے جی ٹو بیئر پیشنٹلی، صبر سے برداشت کرنا۔ اس کے بعد ہے ویلنگ، رونا، تو گیسٹ میننگ ہے کرائز، چیخو پکار، اور ڈکشنری میننگ ہے لاؤڈ کرائز یعنی گریہ زاری کرنا۔ اس کے بعد ہے چیریشڈ، پیارا، گیسٹ میننگ ہے ڈیئر، اور ڈکشنری میننگ ہے سم تھنگ ڈیئر، کوئی چیز جو پیاری ہو۔ جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ووکیبلری اینڈ گرامر، یعنی ذخیرہ الفاظ اور گرامر یعنی قواعد۔ تو اس میں ہے ریممبر، یاد رکھیں، ہوموگرافس یعنی متجانس الفاظ۔ تو اسے دیکھتے ہیں۔ ہوموگرافس متجانس یا ہم شکل الفاظ، آر ورڈس وہ الفاظ ہوتے ہیں دیٹ ہیو دا سیم اسپیلنگس، جن کے ہجے یا اسپیلنگس ایک جیسے ہوتے ہیں، بٹ ہیو ڈفرینٹ پروننسیشن اینڈ میننگس، لیکن ان کا تلفظ اور معنی جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اگزامپلز ہے جی ویل، یہ جو ہے کنویں کو کہتے ہیں۔ ناؤن ہے اے ڈیپ ہول فل آف واٹر، یہ گہرا گڑھا جو پانی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ویل، اچھا، تو یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ ایک اسم صفت ہے۔ اے فیلنگ پیپل ہیو، وہ احساس جو لوگ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کمپلیٹ ایچ سینٹینس، ہر جملہ مکمل کریں ود کریکٹ ہوموگرافس، ہر ایک درست متجانس لفظ سے۔ فرام دا ورڈ بینک، لفظی جو بینک ہے آپ کا اس سے، یعنی ان الفاظ سے۔ تو یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ جی تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ فرسٹ ون ہے یو ہیو اے ونڈ دا ہینڈل ٹو دا لیفٹ۔ اس کے بعد ہے آئی لکڈ along دا رو آف بکس، تو یہاں پہ ورڈ رو آئے گا، یہاں پہ ونڈ جیسا کہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے دیر واز اے ٹیئر ان دا کارنر آف ہز آئیز، اس کے آنکھ کے کنارے پر آنسو تھا، یہاں پہ ٹیئر ورڈ آئے گا۔ اس کے بعد ہے پلیز کیپ کلوز ٹو دا پاتھ، راستے کے قریب رہیں۔ اس کے بعد ہے کیپ اے ریکارڈ آف یور ایکسپینسز، اپنے اخراجات کا ریکارڈ رکھیں۔ اس کے بعد ہے میک شیور یو ریکارڈ دا ڈیٹ یو
bought the tickets یعنی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے جس تاریخ کو آپ نے ٹکٹس لیے یا خریدے. اور اس کے بعد ہے وی ڈونٹ رو اباؤٹ دا منی، تو یہاں پہ ورڈ رو استعمال کریں گے. اس کے بعد ہے ونڈ اسپیڈس ریچڈ 102 mph لاسٹ نائٹ، تو یہاں پہ ونڈ آئے گا. اس کے بعد ہے دا واچ واز پریزنٹ فرام مائی مدر، یعنی میری ماں کی طرف سے گھڑی جو ہے پیش کی گئی، پریزنٹ کرنا، پیش کرنا. اس کے بعد ہے پلیز پریزنٹ یور بورڈنگ کارڈ ایٹ دا گیٹ، یعنی گیٹ پر جو ہے اپنا بورڈنگ کارڈ یا اپنا سواری والا جو کارڈ ہے وہ پیش کریں. اور اس کے بعد ہے جی ریممبر، یاد رکھیں ایڈجیکٹیوز اسمائے صفت، تو اس میں ہے جی دیر آر 3 degrees آف ایڈجیکٹیوز ان انگلش، انگریزی میں اس میں صفت کے 3 درجے ہوتے ہیں. دیز آر پازیٹیو، وہ یہ ہیں پازیٹیو یعنی مثبت، کمپیریٹیو تقابلی، اینڈ سپرلیٹیو ڈگری اور اعلیٰ درجہ یا. اور اس کے بعد ہے وی یوز دا پازیٹیو ڈگری، ہم مثبت درجہ استعمال کرتے ہیں آف این ایڈجیکٹیو اس میں صفت کا. وین نو کمپیریزن از سین، جب کوئی بھی موازنہ نظر نہ آ رہا ہو، جیسا کہ اگزامپل ہے کولڈ اسمال، ٹھنڈا اور چھوٹا. اس کے بعد ہے دا کمپیریٹیو ڈگری آف این ایڈجیکٹیو، اس میں صفت کا تقابلی درجہ از یوزڈ استعمال ہوتا ہے. وین 2 persons تھنگس پلیسز، جب 2 اشخاص، 2 چیزیں، 2 جگہیں، اور گروپس یا 2 گروہ ہو، اور کمپیئرڈ ان کا موازنہ کیا جا رہا ہو، جیسا کہ اسمالر یعنی ہم ای آر کا اضافہ کرتے ہیں، کولڈر، بیٹر ایٹسٹرا. اس کے بعد ہے وی یوز سپرلیٹیو ڈگری، ہم اعلیٰ درجہ استعمال کرتے ہیں. وین مور دین 2 persons پلیسز تھنگس اور گروپس، جب 2 سے زیادہ اشخاص، جگہیں یا چیزیں یا گروہ اور کمپیئرڈ ان کا موازنہ کیا جا رہا ہو. ایگزامپل ہے اسمالسٹ، ہیویسٹ اور لاسٹ ہے بیسٹ ایٹسٹرا. اس کے بعد ہے ایڈجیکٹیوز آف 1 or 2 syllables often from their comparatives by adding er and superlative by adding est، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایڈجیکٹیوز کے یعنی اس میں صفت کے اکثر جو ہے دوسری ڈگری ای آر کے اضافے سے اور تیسری ڈگری ای ایس ٹی کے اضافے سے جو ہم بناتے ہیں. ٹو پازیٹیو فرام دا ایڈجیکٹیوز، یعنی اس میں جو مثبت ڈگری ہوتی ہے اس میں لگا کر اس میں صفت کی. ایگزامپل اس نے بتائی ہیں جی، یہاں پہ 3 کالمز ہیں، پازیٹیو ہے، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو. فرسٹ ون ہے پازیٹیو، تو یہاں پہ ورڈ جو ہے ایز اٹ از رہے گا، جیسا کہ ورڈ ٹال ہے تو ہم نے اسے جو ہے ایسے ہی لکھنا ہے ایز اٹ از ٹال. کمپیریٹیو میں ہم 2 words کا اضافہ کریں گے، یعنی ای آر کا ٹالر، اور اس کے بعد سپرلیٹیو میں 3 words کا ای ایس اور ٹی، تو یہ بن گیا ٹالسٹ. اور اس کے بعد جی وہ کہتا ہے وین این ایڈجیکٹیو اینڈس ان ای اونلی، یعنی جب کوئی اس میں صفت کا اختتام جو ہے ای پر ہوتا ہے، اونلی آر اینڈ ایس ٹی آر ایڈیڈ، یعنی دوسری ڈگری میں آر اور تیسری میں صرف ایس ٹی، یعنی ای تو پہلے لگا ہوتا ہے، ہم نے انہی کا صرف اضافہ کرنا ہے. اب پازیٹیو، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو کے اس نے ورڈز بنا کر دکھائے ہیں، جیسا کہ پہلا ہے فائن، اس کے بعد ہے فائنر، اب ای پہلے لگا ہوا تھا تو ہم نے صرف آر لگا دیا. اس کے بعد ہے فائنیسٹ، تو ای پہلے لگا ہوا تھا تو ہم نے ایس اور ٹی کا جو ہے اضافہ کر دیا. اس کے بعد ہے ایف این ایڈجیکٹیو اینڈز ان وائی، یعنی اگر کوئی اس میں صرف وائی پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اٹ از پریسیڈیڈ بائی دا کانسٹینٹ جے، اور ایک حروف صحیح جو ہے پہلے آتا ہے، چینج وائی انٹو آئی، وائی کو جو ہے آئی میں آپ نے چینج کرنا ہے. بیفور ایڈنگ ای آر اور ای ایس ٹی، ای آر اور ای ایس ٹی کا اضافہ کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے وائی کو آئی میں تبدیل کرنا ہے، جیسا کہ ایگزامپل ہے ایزی، تو یہاں پہ لاسٹ میں وائی ہے تو وائی کو ہم نے آئی میں چینج کیا اور لاسٹ میں ہم نے لگا دیا ای آر، اور یہاں پہ وائی کو آئی میں چینج کیا اور ای ایس ٹی لگا دیا. اس کے بعد ہے وین ون سیلیبل ورڈ، جب یک رکنی لفظ کنٹینز اے شارٹ واؤل، ایک مختصر جو ہے ہجا ہو اس کا، اینڈ اینڈس ان اے سنگل کانسٹینٹ، اور ایک واحد حرف صحیح پر اختتام پذیر ہو، ڈبل دا لاسٹ کانسٹینٹ، آخری جو حرف صحیح ہوتا ہے اس کو ہم دوگنا کر دیتے ہیں، بیفور ایڈنگ ای آر اور ای ایس ٹی، ای آر اور ای ایس ٹی کا اضافہ کرنے سے پہلے.
جیسا کہ یہاں پہ ہے ریڈ پازیٹیو میں، تو کمپیریٹیو میں ریڈر، ہم نے صحیح ورڈ جو ہے وہ ڈی ہے تو اس کو ہم نے ڈبل کر دیا. اس کے بعد ہے ریڈیسٹ. اس کے بعد ہے دا ایڈجیکٹیوز وچ فالوز دیز رولز، وہ اسمائی صفت جو ان اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں یا پیروی کرتے ہیں، اور کالڈ ریگولر ایڈجیکٹیوز، وہ باقاعدہ اسم صفت کہلاتے ہیں. سم ایڈجیکٹیوز، کچھ اسمائی صفت، ڈونٹ فالو دیز رولز، ان اصولوں کی پیروی نہیں کرتے، یعنی ان اصولوں کے مطابق نہیں ہوتے. دے آر کالڈ ارریگولر ایڈجیکٹیوز، وہ بے قاعدہ اسم صفت کہلاتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے گڈ، تو اس کی سیکنڈ اور تھرڈ ڈگری جو ہے ہم ای آر اور ای ایس ٹی کے اضافے سے نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کی سیکنڈ ہوگی بیٹر اور تھرڈ ہے بیسٹ. اس کے بعد ہے بیڈ، وارس، وارسٹ. اس کے بعد ہے ایڈجیکٹیوز آف مور دین 2 syllables، 2 ہجوں سے زیادہ کا جو ایڈجیکٹیو یا اس میں صفت ہوتا ہے. آفن فرام دا کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو بائی ہیونگ مور اینڈ موسٹ بیفور دا پازیٹیو ڈگری، یعنی ان میں ہم نے پازیٹیو ڈگری کے بعد جو ہے مور اور موسٹ کا اضافہ ہم کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر بھی بتایا گیا ہے. جیسا کہ ہے کریجس، مور کریجس، موسٹ کریجس. اس کے بعد ہے ڈیفیکلٹ، مور ڈیفیکلٹ، موسٹ ڈیفیکلٹ. اور اس کے بعد لاسٹ میں ہے جی ایبسلیوٹ ایڈجیکٹیوز ڈونٹ ہیو کمپیئرڈ اینڈ کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگریز، یعنی مطلق اسماء صفات میں جو ہے تقابلی اور اعلیٰ درجہ جو ہے اس میں صفت کا نہیں ہوتا. اس کے بعد ایگزامپلز ہے جی یونیک منفرد، پرفیکٹ مکمل، راؤنڈ گول. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے رائٹ دا کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگریز آف دا فالوئنگ ایڈجیکٹیوز، مندرجہ ذیل اسم صفت کے تقابلی اور اعلیٰ درجے لکھیں. تو یہاں پہ ہے جی ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز، ایڈجیکٹیو اسم صفت کے درجے. تو یہاں پہ پازیٹیو مثبت، کمپیریٹیو تقابلی، سپرلیٹیو اعلیٰ درجہ. تو یہاں پہ پازیٹیو ڈگریز جو ہے دی گئی ہیں، ہم نے ان کے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو بنانے ہیں، تو یہ ذرا میں نے لکھے ہیں، یہ ملاحظہ کریں. فرسٹ ون ہے گریٹ، ای آر کا اضافہ کریں گے تو یہ گریٹر. اس کے بعد ہے گریٹیسٹ. اس کے بعد ہے اسمال، تو اس کی کمپیریٹیو ہے اسمالر. اور اس کے بعد ہے اسمالسٹ. رچ، ریچر، ریچیسٹ. ہیپی، ہیپیئر، ہیپیسٹ. بیوٹیفل، یہ اب ارریگولر ایڈجیکٹیو ہے. مور بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل. اس کے بعد ہے چیریشڈ، مور چیریشڈ، موسٹ چیریشڈ. اس کے بعد ہے ویلدی، ویلدیئر، ویلدیسٹ. اس کے بعد ہے پور، پورر، پورسٹ. اور اس کے بعد ہے جی رائٹنگ سکلز، لکھنے کی مہارتیں. اور اس میں ہے ریممبر، یاد رکھیں. پیرافریزنگ، تشریح کرنا. تو اسے دیکھتے ہیں. پیرافریزنگ از دا ری ورڈنگ اینڈ ری اسٹیٹنگ آف ٹیکسٹ. پیرافریزنگ یا تشریح جو ہے الفاظ کو دوبارہ لکھنا یا انہیں جو ہے دوبارہ اسی حالت میں لکھنا ہوتا ہے. ٹیکسٹ آئی ایگزامپل ہے پروز اور پوئمز، یعنی پروز کہتے ہیں جی نثر کو اور پوئم کہتے ہیں نظم کو. ان ونس اون ورڈس، یعنی اپنے الفاظ میں لکھنا. دا پیرافریز آف اے پوئم از آلویز ان پروز فارم، یعنی ایک نظم کی تشریح ہمیشہ نثر کی شکل میں ہوتی ہے. اس کے بعد ہے فالو گائیڈ لائنس، ان رہنما اصولوں کی پیروی کریں. اینڈ ٹیکنیکس، اور تکنیکس کی. فار پیرافریزنگ، تشریح کرنے کے لیے. ٹیکسٹ، پروز اور پوئم، یعنی نثر یا نظم کا جو ٹیکسٹ یا متن ہوتا ہے، تو اس میں ہے ریڈ اینڈ ری ریڈ، پڑھیں اور دوبارہ پڑھیں. دا لائنس، ان سطور کو. انٹل یو انڈرسٹینڈ دا لائنس، یہاں تک کہ آپ ان سطور کو سمجھ جائیں. ویل، اچھے طریقے سے. اینڈ انشور، اور یہ یقینی بنائیں. دیٹ یو انڈرسٹینڈ دا میسیج، کہ آپ نے اس میں جو پیغام دیا ہوا ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے. اس کے بعد ہے چینج دا وکیبلری، ذخیرہ الفاظ کو بدلیں. بائی چوزنگ اپروپریٹ سینونیمز، مناسب اس میں جو مترادفات ہیں ان کا انتخاب کر کے. چینج دا سینٹینس اسٹرکچر، جملے کی بناوٹ کو تبدیل کریں. اینڈ دا ورڈ آرڈر، اور الفاظ کی یا لفظ کی ترتیب کو.
اس کے بعد ہے میک شیور دیٹ یو ڈونٹ چینج دا رائٹرز میننگ، یعنی اس بات کا بھی آپ یقین کریں کہ آپ نے جو لکھنے والا ہے رائٹر ہے اس کے معنی کو آپ نے چینج نہیں کیا۔ اس کے بعد ہے میک نوٹس اینڈ یوز دیز نوٹس، یعنی نوٹس بنائیں اور ان نوٹس کو استعمال کریں ٹو پیرافریزنگ، تشریح کے لیے۔ ڈونٹ لک ایٹ دا اوریجنل سورس، یعنی اصل ذریعے کو نہ دیکھیں، یعنی پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، نوٹس بنانے ہیں اور ان نوٹس کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ڈونٹ لک ایٹ دا اوریجنل سورس وائل پیرافریزنگ، یعنی تشریح کرتے ہوئے اصل جو ماخذ ہے اس کو آپ نہ دیکھیں۔ اور اس کے بعد ہے پیرافریز، تشریح کریں دا فرسٹ ٹو اسٹینزاز، پہلے دو بندوں کی، آف دا پوئم، نظم کے، تھنک ناٹ آل از اوور، نہ سوچیے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے بگن ود، شروع اس سے ہوتا ہے جی ہیرڈ بیچر اسٹوو، دا پوئٹس ہیز امپلیسٹ فیتھ ان گاڈس بلیف اینڈ لو، گاڈس لو اینڈ، یعنی یہ لائن آپ کو دی ہوئی ہے، اس سے جو ہے پیرافریزنگ شروع ہو رہی ہے جی۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ پیراگراف جو ہے دیا ہوا ہے پیرافریزنگ کا، اسے دیکھتے ہیں۔ یہ لائن آپ نے ملاحظہ کی، ہیرڈ بیچر اسٹوو دا پوئٹس ہیز امپلیسٹ ان فیتھ گاڈس لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پر، پیار پر جو ہے وہ یقین رکھتی ہے، اینڈ دا انکریجز ریڈرس، اور پڑھنے والے کو جو ہے حوصلہ دیتی ہے، ٹو فائنڈ ہوپ ان ڈیفیکلٹ سچویشنز، مختلف صورتحال میں جو ہے امید تلاش کرنے کا، دا آٹم پریویلنگ اوور دیم، یعنی خزاں جو ہے چھا جاتی ہے ان پر، ول سرٹینلی فنش اینڈ سپرنگ ول کم، یعنی خاص طور پر وہ ختم ہو جائے گی اور بہار جو ہے واپس آئے گی، وتھ اٹس چارمز، اپنی چہچہاٹ کے ساتھ، شی ایڈوائز اس، وہ ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے، دیٹ وی شوڈ ہیو اے پازیٹیو آؤٹ لک، کہ ہمیں مثبت جو ہے ہمارا رویہ ہونا چاہیے، ایون وین ایوری تھنگ سیمز ٹو بی گوئنگ، غلط ہوتی نظر آ رہی ہو، نو میٹر، کوئی مسئلہ نہیں، سرکمسٹانسز آر اگینسٹ اس، حالات ہمارے برعکس ہوں، یعنی ہمارے مخالف ہوں، دا فلاورس آف ہوپ ول بلوسم ویری سون، امید کے پھول جو ہے بہت جلد کھلیں گے، بلوسم شگوفے نکلنا، نیور تھنک آل از اوور، نہ سوچیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اے گلوئنگ مارننگ از ریڈی، یعنی ایک چمکدار صبح جو ہے وہ تیار ہے، ٹو اپیئر آفٹر دا ڈارک گلومی نائٹ، غمگین اور ایک تاریکی رات کے بعد، سانگس آف ہیپینس، خوشی کے گیت، اینڈ شوٹنگ سن شائن آر اپروچنگ ویری سون، یعنی اندھیرے اور اداس رات کے بعد ایک چمکدار صبح ظاہر ہونے کو جو ہے تیار ہے، دا پوئٹس گیوز اے میسیج، شاعرہ جو ہے وہ ایک پیغام دیتی ہے، آف ہوپ، امید کا، اینڈ ریلائنس ان دا فیس آف ایڈورسلی، یعنی امید اور اعتماد کا جو ہے پیغام دیتی ہے ہمیں جی۔ تو اسٹوڈنٹ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو جو کہ ہم نے یونٹ نمبر 9 جو کہ ایک پوئم تھی، تھنک ناٹ آل از اوور، نہ سوچیے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس کی ایکسرسائز پر بنائی ہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔